Assalamu alaikum dear readers, welcome to my channel. Don't copy paste my novel without permission. آپ سب کے پرزور اصرار پر دیوانگی کو کنٹینیو کیا جا رہا ہے، ورنہ ایک دن میں 2 ناول دینا ہی ٹھیک تھا۔ خیر، اگر آپ کو دیوانگی پسند آ رہا ہے تو اپنا ریویو ضرور دیں۔ ہر قسط پر لائک اور کمنٹ ضرور ہونا چاہیے، پھر ہی اگلی قسط آیا کرے گی۔ اردو رومانٹک ناول دیوانگی، قسط نمبر 49، از کلامینی راجپوت۔ ضمائر شاہ تو عریش خان اور روحان خان سے ملنے جا چکا تھا، جبکہ عائش شاہ اب اپنی موم کے ہاتھ کی بنی ہوئی کافی کا مگ تھامے اوپر اپنے کمرے کی جانب چل دیا تھا۔ وہ جوں ہی کمرے کا دروازہ کھولے اندر داخل ہوا تو حیرت سے اس کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ میں ایک رات گھر سے باہر کیا رہا، میرے کمرے کی حالت کیا کر دی ہے؟ بلکہ کسی نے کیا کرنی ہے، میں ہی ایسی حالت کر کے گیا تھا، لیکن ابھی تک صفائی کیوں نہیں ہوئی؟ سارا کمرہ بکھرا پڑا تھا، جگہ جگہ عائش کے کپڑے اور صوفے پر اس کی سوکس موجود تھیں۔ ڈریسنگ ٹیبل پر اس کی پرفیوم اور برانڈیڈ گھڑیاں وہ سب بکھری پڑی تھیں، اور کمرے کی اس حالت کو دیکھ عائش کو کوفت محسوس ہوئی تھی کہ اس کے کمرے کا کیا حال تھا۔ اور پھر جب یاد آیا کہ ایسی حالت کرنے والا وہ خود ہی ہے تو ایک گہرا سانس بھرا، اور پھر واپس مڑتے ملازموں کی اچھی خاصی کلاس لینے کا سوچا تھا، جنہوں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کے کمرے کی صفائی نہیں کی تھی۔ موم موم وہ سیڑھیوں کے قریب کھڑے ہوئے غصے سے اب چلا رہا تھا کہ آئرا کے جو کہ ابھی اسے کافی دیے کچن میں گئی تھی، یوں اس کے شور مچانے پر تیز تیز قدم اٹھائے باہر آئی تو سامنے ہی وہ سرخ چہرہ لیے کھڑا تھا۔ موم، یہ سارے ملازم کہاں مر گئے ہیں؟ میرے کمرے کی صفائی کیوں نہیں کی ابھی تک؟ آئرا جیسے ہی عائش کے سامنے آئی تو عائش نے غصے سے چلاتے کہا تھا، اور اس کے یوں چلا کر بات کرنے پر آئرا نے ایک گہرا سانس بھرا تھا۔ وہ اسے 1000 دفعہ اس بات کو سمجھا چکی تھی کہ آہستہ بات کیا کرے، لیکن نہیں، جب بھی اس کی مرضی کے مطابق کوئی کام نہ ہوتا تو وہ پھر ایسے ہی غصہ کیا کرتا تھا۔ موم، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کہاں گئے ہیں یہ سارے ملازم؟ میرے کمرے کی صفائی کیوں نہیں کی کسی نے؟ وہ کافی کا مگ ہاتھ میں تھامے یوں چلا رہا تھا جیسے نہ جانے کون سا طوفان آ گیا ہو کہ آئرا نے پھر فوراً سے ملازموں کو آواز دی تھی۔ نزہت اور اقبال دونوں میاں بیوی تھے، اور شاہ اس کے سارے کام کاج وہی دیکھتے تھے۔ جی آئرا میڈم۔ نزہت جو کچن میں کھڑی تھی بھاگنے کے انداز میں باہر آئی، اور اقبال بھی۔ میڈم کو چھوڑو، ادھر میری طرف دیکھو۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی موم نے جس قدر پیار اور محبت سے انہیں سمجھانا تھا، انہیں بات سمجھ نہیں آنی تھی، اس لیے تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتا نیچے آیا اور پھر ان دونوں کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ میرے کمرے کی صفائی کیوں نہیں ہوئی ابھی تک؟ عائش نے پھر سے اپنا سوال دہرایا تو وہ دونوں میاں بیوی نظریں جھکا گئے تھے، اور آنکھوں سے ایک دوسرے کو اشارہ کرنے لگے کہ دیکھا، سر پھر سے غصہ کرنے لگ گئے نا؟ ابھی کچھ دیر پہلے ہی اقبال نے نزہت سے کہا تھا کہ وہ پہلے عائش کے کمرے کی صفائی کر آئے، لیکن اس نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ وہ ابھی کچھ دیر تک کر آئے گی، عائش صاحب گھر پر نہیں۔ اور اب عائش جناب آ چکے تھے، اور اس بات پر ان کی اچھی خاصی کلاس ہونے والی تھی۔ وہ ہم بس ابھی کر دیتے ہیں عائشہ صاحب۔ اقبال نے سچویشن کو سنبھالنا چاہا تھا، اس لیے جھٹ سے جواب دیا تھا۔ وہ تو اب تم کرو گے ہی، لیکن آئندہ اگر میرے کسی بھی کام میں کوتاہی کی تو اپنے لیے کوئی اور نوکری ڈھونڈ لینا۔ میں ہر بار موم کا لحاظ کرتے ہوئے یہ لاپرواہی برداشت نہیں کروں گا۔ عائش نے دھاڑ کر کہا تو وہ دونوں میاں بیوی بے ساختہ ہی اپنی جگہ سے اچھلے تھے، اور آئرا
بس سر جھٹک کر رہ گئی تھی، وہ بھی عائش کی اس سخت مزاجی سے ہی ٹھیک ہوتے تھے، ورنہ وہ انہیں پیار سے کتنی دفعہ تو کہہ چکی تھی کہ چاہے اور کسی کام میں دیری ہو جائے لیکن وہ عائش کے کسی کام میں کوتاہی نہ کیا کریں۔ یقیناً اب عائش کی ڈانٹ کے بعد وہ اس کے کسی کام کو دیر سے کرنے کا سوچیں گے بھی نہیں۔ اب یہاں کھڑے فلور کو کیا گھور رہے ہو؟ جاؤ اور جلدی سے میرے روم کی صفائی کرو۔ انہیں یوں ہی اپنے سامنے سر جھکائے کھڑا دیکھ عائش نے غصے سے کہا تو وہ دونوں میاں بیوی اگلے ہی پل تیز تیز قدم اٹھائے اوپر کی جانب چل دیے تھے۔ بیٹا تم کیوں اتنا غصہ کرتے ہو؟ بات آہستہ بھی تو کی جا سکتی ہے۔ عائرہ نے ایک گہرا سانس بھرے عائش کو ہمیشہ کی طرح یہ سمجھانا چاہتی تھی کہ وہ آہستہ بات کیا کرے، اتنا غصہ کرنا ٹھیک نہیں ہوتا۔ مائی لو، میں آہستہ ہی بات کرتا ہوں لیکن جو ڈیزرو کرتا ہو، اور ویسے بھی ان کو آپ نے بہت سر پر چڑھا لیا ہے، اب دیکھے گا۔ عائش نے اپنی موم کو دیکھ اس قدر نرم لہجے میں کہا تو عائرہ کو کچھ پل تو یقین ہی نہیں ہوا تھا کہ یہ وہی لڑکا تھا جو بھی کچھ دیر پہلے یوں شیر کی طرح دھاڑ رہا تھا اور اب کیسے پیار سے اس سے بات کر رہا تھا۔ اچھا یہ سب چھوڑے موم، بگ برو اپنے کسی کام سے گئے ہیں تو میں ان کے کمرے میں ہی ہوں، جب یہ صفائی کر لیں گے تو آپ مجھے بتا دینا۔ عائش نے اپنی موم کو سائڈ ہگ کیا اور پھر اوپر ضمائر کے کمرے کی جانب چل دیا تھا۔ عائش تم ضمائر کا روم بھی اپنے روم کی طرح کر دو گے؟ عائرہ اچھے سے جانتی تھی کہ وہ جس جگہ سے چیز اٹھاتا تھا وہاں رکھتا نہیں تھا، اور اپنے کمرے کی بری حالت کرنے کے بعد اب وہ ضمائر کا کمرہ بھی بکھیرنا چاہ رہا تھا۔ اپنی موم کی آواز سنتے عائش کے لبوں پر خوبصورت سی مسکراہٹ آئی جس سے اس کی بائیں گال پر ڈمپل واضح ہوا تھا، اور عائرہ نے اپنے بیٹے کے اس ڈمپل کو دیکھ بے ساختہ ہی ماشاءاللہ کہا تھا۔ نو مائی لو، میں ان کی کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، ان کا روم بالکل کلین ہی رہے گا۔ عائش نے مڑ کر کہا اور پھر ہاتھ میں کافی کا مگ لیے اوپر چلا گیا تھا۔ ہاں وہ جانتا تھا کہ اس کے ہاتھ میں موجود کافی اس وقت ٹھنڈی ہو چکی ہوگی، لیکن وہ اس کی موم نے بنائی تھی، وہ اسے ضائع نہیں کر سکتا تھا، اس لیے آج ٹھنڈی ہی کافی پینے کا سوچتے وہ ضمائر شاہ کے کمرے کا دروازہ کھولے اندر داخل ہوا تھا، اور پھر ایک پل کو اس کے قدم رکے تھے۔ اس قدر صاف ستھرا اور نفاست سے سجایا گیا کمرہ عائش کو اپنے بھائی کی صفائی پسند ہونے پر فخر محسوس ہوا تھا، اور پھر جب اپنے روم کی حالت یاد آئی تو بے ساختہ ہی جھرجھری لی اور آگے بڑھ گیا تھا۔ اپنی پاکٹ سے موبائل اور وائلٹ نکالتے اس نے سینٹر ٹیبل پر رکھا اور پھر صوفے پر بیٹھتے کافی پینے لگ گیا۔ وہ اپنی ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے کافی کے سپ لیتے مسلسل ضمائر شاہ کے کمرے کے چاروں کونوں میں نظریں دوڑا رہا تھا۔ گرے اور بلیک کمبینیشن میں اس کمرے کا انٹیریئر اور پھر وال پر لگی خوبصورت سی پینٹنگز جو کہ عائش کے ہاتھ کی تھی۔ ایک پینٹنگ تو بہت پرانی تھی جب اس نے نیا نیا ڈرائنگ کرنا سیکھی تھی، لیکن ضمائر نے اس کی اس پینٹنگ کو بھی اپنے کمرے میں بہت خوبصورتی سے سجایا تھا۔ اپنے بھائی کے خود کے لیے پیار پر عائش مسکرایا اور پھر کافی کا مگ وہیں رکھتے اپنے شوز اتارنے لگ گیا۔ کمرے کے درمیان میں دونوں شوز اتارتے عائش نے سوکس اتارے صوفے پر رکھتے اور شرٹ اتارے بیڈ پر اچھالی تھی، اور اب شاور لینے کے لیے ضمائر شاہ کے واش روم کی جانب چل دیا تھا۔ گویا وہ 2 ہی منٹ میں کمرے کا نقشہ بگاڑ چکا تھا۔ واش روم میں جاتے ہی اس نے شیمپو
اور باڈی واش کے کنٹینرز کو یوز کرتے لاپرواہی سے یہاں وہاں پھینک دیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ شاور لیے باہر آیا اور پھر گیلا تولیہ کاؤچ پر پھینک دیا اور اب خود شرٹ لیس بیڈ پر اوندے منہ گرتا سونے کے لیے لیٹ چکا تھا۔ رات بھر اپنے دوست کی برتھ ڈے پارٹی کی وجہ سے فارم ہاؤس پر میوزک آن رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ ٹھیک سے سو نہیں پایا تھا اور اس لیے اب چند گھنٹے سکون سے سونا چاہتا تھا۔ روحان خان اور عریش خان ضمائر شاہ سے ملتے واپس اپنے فارم ہاؤس آئے تھے۔ ضمائر نے انہیں احتیاطاً واپس خان ملا جانے کو بولا تھا کہ یوں سنسان علاقے میں فارم ہاؤس پر رہنا ان کے لیے سیف نہیں۔ اس لیے ان دونوں نے فیصلہ کیا تھا کہ صبح ہوتے ہی وہ واپس جا رہے تھے۔ وہ جب لاؤنج میں انٹر ہوئے تو ازلین اور ہانی بیٹھی ان کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ کیونکہ انہیں گئے کافی دیر ہو چکی تھی۔ ہانی نے روحان خان کو دیکھ جہاں اسے ایک سخت گھوڑی سے نوازا تھا، وہیں ازلین بھی عریش خان کو ایک نظر دیکھ اپنی نظریں جھکا گئی تھی۔ کوئی مجھے کچھ بتائے گا کہ آخر یہ سب چل کیا رہا ہے؟ کل عریش بھیا کسی کام سے 3 سے 4 گھنٹے غائب رہے اور آج آپ دونوں، آخر ایسا بھی کیا کام ہے؟ اور وہ بھی فارم ہاؤس پر آ کر ہی آپ سارے ضروری کام کر رہے ہیں۔ ہانی جو کہ کب سے اپنا غصہ دبائے بیٹھی تھی، اب روحان خان اور عریش خان کو دیکھتے قدرے سخت لہجے میں بولی تھی کہ عریش خان نے آنکھوں ہی آنکھوں میں روحان خان کو اشارہ دیا کہ وہ اب سنبھال لے ساری بات کو، وہ کچھ نہیں بولنے والا۔ کیونکہ جس قدر ہانی تپی ہوئی تھی، اس نے عریش خان کو اچھی خاصی باتیں سنا دینی تھی اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی نئی نویلی بیوی کے سامنے ہانی اس کی عزت افزائی کرے۔ ریلیکس ہانی، سانس تو لینے دو، تمہیں سب بتاتے ہیں۔ روحان خان نے عریش خان کو چل ہونے کا اشارہ کیا اور پھر وہ دونوں صوفے پر آ کر براجمان ہو گئے تھے۔ سکینہ آنٹی پانی لے کر آئیں۔ ہانی نے سکینہ کو آواز دیتے ان سے پانی لانے کو کہا اور پھر خود بھی بیٹھتے اب ان کے بولنے کا انتظار کرنے لگ گئی تھی کہ وہ اسے بتائے تو صحیح کہ آخر وہ کس ضروری کام سے گئے تھے۔ میں وہ اپنے کمرے میں چلتی ہوں، ازلین نے دھیمی سی آواز میں کہا۔ ہانی کے کان کے قریب سرگوشی کی اور پھر لاؤنج سے اٹھتی اپنے کمرے کی جانب چل دی تھی اور اسے یوں اٹھ کر جاتا دیکھ عریش خان نے ایک گہرا سانس بھرا تھا۔ اسے بے ساختہ ہی ضمائر کی بات یاد آئی تھی کہ اسے ازلین سے اس واقعے کے حوالے سے کچھ نہ کچھ پوچھنا تھا تاکہ انہیں کوئی سراغ مل سکے، لیکن اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ازلین کے سامنے اس دکھ بھرے واقعے کو پھر سے رکھے اس سے سوال کرتا۔ کیا بات ہے روحان، سب ٹھیک تو ہے؟ کیا کوئی سیریس بات ہے؟ ان دونوں کو یوں ایک دوسرے کی جانب سنجیدگی سے دیکھتا پا کر ہانی نے سوال کیا تو روحان خان نے ایک گہرا سانس بھرا اور پھر ہانی کو ساری بات بتانا شروع کی تھی کہ کیسے عریش خان شمشیر عالمگیر یعنی کہ اس یتیم خانے کے مالک سے ملنے گیا تھا جہاں ازلین رہتی تھی، اور پھر عریش خان کو مارنے کی دھمکیوں بھرے میسیجز آنے اور پھر ان کا ضمائر شاہ سے ملنا۔ ساری بات کو سنتے ہانی صدمے میں جا چکی تھی اور وہیں کچھ ہی فاصلے پر پلڑ کی اوٹ میں کھڑی ازلین بھی۔ وہ یوں لاؤنج سے اٹھ کر اندر تو آ گئی تھی، لیکن پھر ہانی کی بات یاد آئی کہ اسے
ان سب کو اپنی فیملی سمجھتے ان کے درمیان میں رہنا چاہیے۔ تو یہی سوچتے پھر واپس آئی تھی، اور وہ روحان خان اور عریش کی زبانی ساری بات سن چکی تھی کہ وہ کس ضروری کام کو کرنے جاتے تھے، اور یہ سنتے ہی ہانی کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں نمودار ہوئی تھیں، اور پھر وہ بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی تھی۔ دروازے کو لاک کرتے وہیں فلور پر بیٹھی اور پھر اپنا سر گھٹنوں میں دیے رونے لگ گئی۔ ہانی بیٹا، کیا ہوا؟ وہ ازلین روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سکینہ آنٹی جو کہ کچن سے باہر آ رہی تھیں کہ ان سے پوچھے رات کے کھانے کے لیے کیا بنائیں۔ ازلین کو یوں ہی اپنی آنکھوں سے آنسو پوچھتے بھاگ کر اپنے کمرے میں بند ہوتا دیکھ وہ پریشان ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے آواز دیتی پوچھتی، وہ اپنا دروازہ لاک کر چکی تھی، اور پھر سکینہ آنٹی پریشانی سے یہ بات ہانی سے پوچھنے آ گئی تھی۔ سکینہ آنٹی کی بات سن تینوں نفوس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمودار ہوئے تھے۔ کیا مطلب کہ ازلین روتے ہوئے گئی؟ وہ تو یہاں سے کب سے اٹھ کر جا چکی تھی آنٹی، ہانی نے دھڑکتے دل سے کہا تھا، اور وہیں عریش خان کو بھی اپنا دل مٹھی میں بند ہوتا محسوس ہوا تھا کہ کہیں وہ ان کی ساری بات سن تو نہیں چکی۔ اور وہی ہوا جس بات کا ڈر تھا۔ سکینہ آنٹی نے کہا کہ انہوں نے ابھی 2 منٹ پہلے ہی ازلین کو بھاگ کر اپنے کمرے میں بند ہوتے دیکھا۔ اور وہ رو بھی رہی تھی۔ عریش خان لمحے کے 1000ویں حصے میں اٹھا اور پھر ازلین کے کمرے کی جانب بھاگ دیا تھا۔ اس کے پیچھے ہی ہانی اور روحان خان بھی تھے۔ کوریڈور میں پہنچتے ہی انہیں ازلین کے رونے اور چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں، جس پر عریش خان کے قدموں میں تیزی آئی تھی۔ ازلین، دروازہ کھولو، تم ٹھیک تو ہو؟ عریش خان نے دروازے پر اپنا ہاتھ مارے اسے پکارا تھا کہ ازلین بے ساختہ ہی اپنی جگہ سے اچھلی اور اس کے رونے میں اضافہ ہوا تھا۔ ازلین، دروازہ کھولو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ اب کی بار ہانی نے آواز لگائی تھی، لیکن نہیں، اس بار ہانی کی آواز کو سنتے بھی ازلین ٹس سے مس نہیں ہوئی تھی۔ وہ بس یوں ہی روتے اور چلاتے جا رہی تھی۔ روحان بھیا، ہانی کو اپنے کمرے میں لے جائیں، کہ عریش نے کچھ پل سوچتے پھر گہرا سانس بھرا اور مڑ کر روحان خان کو مخاطب کیا تھا۔ کیا تمہارا دماغ ٹھیک ہے عریش؟ تم دیکھ نہیں رہے کہ ازلین… ہانی، میں نے کہا کہ تم اپنے کمرے میں جاؤ، میں اسے سنبھال لوں گا۔ آج یا کل ازلین کو اس بارے میں پتہ لگنا ہی تھا، اور آج لگ گیا تھا تو اس میں بھی کوئی بہتری ہی تھی۔ یہ سوچتے عریش خان نے اب ازلین سے بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور اس بار وہ نہیں چاہتا تھا کہ ہانی اس کی مدد کرے۔ عریش ٹھیک کہہ رہا ہے ہانی، وہ شوہر ہے اس کا، اسے بات کرنے دو۔ روحان خان جانتا تھا کہ عریش خان کس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہانی کو یہاں سے لے جانے کو کہہ رہا تھا، اس لیے اگلے ہی پل ہانی کو کندھوں سے تھام اپنے ساتھ آنے کو کہا تھا کہ عریش ازلین سے بات کر سکے۔ لیکن روحان، وہ رو رہی ہے۔ ہانی، میں نے کہا نا، بھروسہ رکھو ہم پر اور چلو۔ روحان خان پھر ہانی کو بھلا پھسلا کر اپنے کمرے میں لے آیا تھا، اور عریش خان نے اس نے بند دروازے کو دیکھ کے گہرا سانس بھرا اور پھر اسٹور روم کی جانب چل دیا تھا تاکہ اس کمرے کی چابیاں لے کر آ سکے۔
اندھیرے میں وہ شخص اس کے قریب آ رہا تھا اور وہ چاہ کر بھی خود کو نہیں بچا پا رہی تھی۔ اس نے ازلین کے وجود سے چادر اتاری اور پھر یوں ایک زوردار چیخ مارتے ازلین فلور سے اٹھی تھی۔ اس وقت اس کے حواس کام نہیں کر رہے تھے، وہ بس اپنا آپ ختم کر دینا چاہتی تھی۔ کمرے میں یہاں وہاں نظریں دوڑائیں تو اسے سینٹر ٹیبل پر فروٹ اور نائف نظر آئی تھی۔ اس نے اپنے پیروں کو بمشکل ہی حرکت دی اور آگے بڑھتے اس نائف کو تھام لیا تھا اور اپنی کلائی پر رکھتے اس سے پہلے ازلین اپنی جان لینے کی کوشش کرتی، عریش خان نے چابیاں گھمائی، کمرے کا لاک کھولا اور پھر دروازہ کھلتے ہی اس کی نظر ازلین پر گئی تھی اور اس کے ہاتھ میں پکڑی اس نائف کی طرف۔ عریش خان کا دل جیسے مٹھی میں بند ہو گیا۔ ازلین، ازلین چھوڑو اسے، ادھر میری طرف دیکھو، تم ایسا کچھ نہیں کرو گی۔ اس کے وجود سے چادر اتر کر فلور پر گر چکی تھی اور وہ بکھرے بالوں اور نم آنکھوں سے اس نائف پر اپنی گرفت مضبوط کرتے اپنی آنکھیں میچ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی کلائی کاٹتی، عریش خان نے لمبے لمبے ڈگ بھرتے اس کے ہاتھ سے نائف کو چھینتے کھڑکی سے باہر پھینکا تھا۔ نہیں نہیں، چھوڑو مجھے مرنا ہے، چھوڑو مجھے، واپس دو۔ ازلین جھٹ پٹاتے اپنے بال نوچ رہی تھی۔ ازلین بس کر دو، کیوں میری جان لینا چاہتی ہو؟ عریش خان اس وقت اذیت کی انتہا پر تھا، لیکن نہیں، ازلین جیسے کان بند کیے ہوئی تھی، وہ اس کی کسی بات کو سن ہی نہیں رہی تھی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کی جانب بڑھی اور اس پر موجود پرفیومز کو ہاتھ مارے فلور پر گرایا تھا کہ عریش خان نے آگے بڑھے اسے روکنا چاہا، لیکن اس سے پہلے ہی وہ اس ٹوٹے پرفیوم کی کانچ کو اپنی کلائی پر رکھ چکی تھی۔ میں نے کہا نا، مجھے نہیں جینا، مجھے بس مرنا ہے، وہ پاگلوں کی طرح ایک ہی بات کہتے جا رہی تھی کہ عریش خان کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ اس نے آگے بڑھتے ازلین کو بازو سے دبوچ اپنے سامنے کیا کہ اس کے ہاتھ سے وہ کانچ کا ٹکڑا زمین پر گرا تھا، اور پھر اپنا ہاتھ ہوا میں اٹھایا تھا اور اس کا ہاتھ ازلین کو تھپڑ مارتے رکا۔ اور ازلین کے چہرے سے کچھ فاصلے پر اپنا ہاتھ روک لیا تھا۔ وہ اس قدر غصے میں بھی اس پر ہاتھ نہیں اٹھا پا رہا تھا، اور اٹھاتا بھی کیوں، وہ تو اسے اپنے سینے سے لگا کر رکھنا چاہتا تھا، لیکن ازلین کی یوں پاگلوں والی حرکت نے اسے غصہ دلا دیا تھا۔ عریش خان نے اپنا ہاتھ نیچے پھینکا اور ازلین کو شدت سے اپنے سینے میں بھینچ لیا تھا۔ کیوں مجھے خود سے سختی کرنے پر مجبور کر رہی ہو ازلین؟ عریش خان کی آنکھ سے آنسو لڑک کر اس کی داڑھی میں جذب ہو گیا تھا۔ ازلین کی یہ حالت دیکھنا اس کے لیے مرنے کے مترادف تھا۔ ازلین نے کچھ پل تو اس کے سینے سے لگتے مزاحمت کی، لیکن عریش خان کی گرفت بہت مضبوط تھی، جس پر وہ اپنی تمام تر مزاحمت ترک کیے اس کی باہوں میں سماتی پھر پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ میں گندی ہوں، مجھے نہیں جینا، پلیز مجھے مار دیں عریش خان کی باہوں کے حصار میں ازلین جیسے اپنے ہوش و حواس میں واپس لوٹنے لگی تھی۔ اس نے سسکی بھرتے عریش خان کا نام لیے یہ بات کہی تو عریش خان نے اس پر اپنی گرفت مزید مضبوط کی تھی، یوں کہ ازلین کو اپنی ہڈیاں چٹکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ بس خدا کے واسطے چپ ہو جاؤ ازلین، تمہارے یہ الفاظ مجھے مار دیں گے، تم میری ہو، صرف اور صرف میری، بس یہ یاد رکھو۔ عریش خان نے نامحسوس انداز میں اس کے بالوں پر اپنے لب رکھے تھے۔ آپ آخر کیوں میرے لیے دشمنی مول لے رہے ہیں؟ مجھے مر جانے دے تاکہ سارے مسئلے ختم ہو جائیں۔
ازلین نے اس وقت اذیت کی انتہا پر چیختے ہوئے کہا تھا۔ آخر یہ شخص اس پر کیوں اتنا مہربان ہو گیا تھا کہ اس کے لیے اپنی جان تک کو خطرے میں ڈال رہا تھا؟ ازلین ساری بات سن آئی تھی کہ عریش خان شمشیر عالمگیر سے ملنے اس کے آفس گیا تھا، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ اب تم نے مزید ایک دفعہ مرنے کی بات کی تو اس دفعہ سچ میں تم پر ہاتھ اٹھا دوں گا ازلین۔ اور رہی بات دشمنی مول لینے کی، تو میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ تمہارے گناہ گاروں کو میں ان کے انجام تک پہنچا کر رہوں گا، پھر چاہے مجھے اپنی جان سے کیوں نہ جانا پڑے۔ عریش خان کے لہجے میں سختی ہی سختی تھی کہ اس کے یوں مرنے کی بات سن ازلین نے اس کی ویسٹ کے گرد اپنی باہوں کا حصار بناتے اس کی پشت سے شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں بھر لیا تھا۔ نہیں، وہ اس مہربان شخص کے لیے ایسے الفاظ نہیں سن سکتی تھی، اور عریش خان، اس نے ازلین کی اس حرکت کو بخوبی محسوس کیا تھا۔ نہیں نہیں، آپ ان سے دور رہیں، وہ بہت خطرناک ہیں۔ عریش خان کے ارادے جان کر کہ وہ اس کے گناہ گاروں کو سزا دلائے گا، ازلین ڈر گئی تھی کہ وہ بخوبی ان لوگوں کو جانتی تھی، وہ بہت خطرناک تھے، اور ازلین وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے عریش کی زندگی خطرے میں جائے۔ بھاڑ میں جائیں، تم چھوڑو انہیں، میری طرف دیکھو، میرے ارادے بھی اس وقت بہت خطرناک ہیں۔ تو پھر کیا خیال ہے ان لبوں پر ایک گستاخی کر لوں؟ عریش ازلین سے مزید اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا کہ اس نے جو طے کر لیا تھا وہ اس پر قائم رہنے والا تھا، اس لیے بات کو بدلتے ازلین کے بالوں میں اپنی انگلیاں الجھائے اس کا چہرہ اپنے سینے سے نکالتے سامنے کیا، اور پھر اس کے لبوں کو فوکس کیے ہوئے بے باکی سے کہا۔ تو ازلین اپنی نم آنکھوں کو اٹھائے اسے ایک پل کو دیکھا تھا کہ اتنی سیریس سچویشن میں وہ ایسی بات کیسے کر سکتا تھا، اور پھر اس کے ارادے جان فوراً سے اپنی نظریں جھکا لی تھیں۔ وہ بھی بھلا کیا کرتا دوپٹے کے بغیر اس نازک وجود، اور پھر اپنے سینے سے مس ہوتی اس کی دھڑکنیں۔ عریش خان کے جذبات جگا چکی تھیں، اور اس کی نظر وہ صرف ازلین کے لبوں پر ہی ٹھہر جاتی تھی۔ وہ ان لبوں کی مٹھاس کو چکھنا چاہتا تھا، لیکن پھر وہی بات ازلین کی اجازت سے۔ بولو ازلین، کیا میں ان لبوں پر جسارت کر سکتا ہوں؟ عریش خان نے اس کے بالوں کو ہلکا سا جھٹکا دیتے اپنے چہرے کو اس کے چہرے پر جھکاتے پھر سے اپنی بات دہرائی، تو اس کی گرم سانسوں کی تپش پر ازلین نے فوراً سے اپنی آنکھیں میچی اور نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہ، اب اتنا ظلم تو نہ کرو مجھ پر، شوہر ہوں تمہارا، صرف ایک لپکے سے ہی تو مانگ رہا ہوں۔ اس کے یوں سہمی چڑیا بن کر اپنی آنکھیں میچنے اور نفی میں سر ہلانے پر عریش خان نے اپنا نچلا لب دانتوں تلے دبایا تھا، اور پھر ازلین کے لبوں کے بے حد قریب اپنے لب کیے تھے۔ ہاں ہاں، کر دو نا ازلین، میں ان نازک پنکھڑیوں کو چھونا چاہتا ہوں۔ چند ان کے فاصلے پر رکتے عریش خان نے پھر سے اجازت چاہی تھی، لیکن ازلین وہ ڈھٹائی سے پھر سے نفی میں سر ہلا گئی، جس پر عریش خان نے ایک گہرا سانس بھرا اور پھر اپنا چہرہ پیچھے کر لیا تھا۔ ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، لیکن میری ایک بات یاد رکھنا، جس دن تم نے مجھے ان لبوں کو چھونے کی اجازت دے دی نا، تو پھر میری طرف سے کوئی گارنٹی نہیں ہوگی کہ یہ صحیح سلامت رہیں گے بھی یا نہیں۔ عریش خان نے بے باک دھمکی دیتے ازلین سے فاصلہ بنایا، تو وہ اپنی آنکھیں کھولتی اس کی بات کو سن سر تا پیر سرخ ہوئی تھی۔
عریش خان جھک کر فلور سے اس کی چادر کو اٹھایا اور پھر اس کے سر پر اوڑھ دیا تھا۔ چلو شاباش، اپنا منہ ہاتھ دھو کر باہر آؤ۔ عریش خان گہرا سانس بھرے ازلین سے کہا تو اس نے ہمت کرتے عریش کو مخاطب کیا تھا، آپ پلیز ان سے دور رہیں وہ۔ اور اس سے پہلے کہ ازلین اسے اس کے ارادوں سے پیچھے ہٹنے کا کہتی، عریش خان نے اس کی بات کو سمجھتے درمیان میں ہی ٹوک دیا تھا۔ ازلین، تم بس مجھ پر بھروسہ رکھو اور اس بارے میں کچھ بھی سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور ہاں، آئندہ تم نے ایسی کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی تو تمہارے ہاتھ پاؤں باندھ کر تمہیں اسٹور روم میں لاک کر دوں گا۔ عریش خان کا اشارہ اس کی اپنی جان دینے کی طرف تھا۔ چلو شاباش، اب جاؤ منہ ہاتھ دھو کر آؤ، میں تب تک یہیں بیٹھا ہوں، دونوں ساتھ ہی باہر چلیں گے۔ عریش خان صوفے پر براجمان ہو گیا تھا اور پھر ازلین کو واش روم کی جانب اشارہ کیا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پھر اپنے قدم واش روم کی طرف اٹھا گئی تھی۔ اس کے جاتے ہی عریش خان نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ایک گہرا سانس بھرا تھا۔ جی تو مس مشال، کیا کہہ رہی تھیں آپ؟ مشال اس وقت پرنسپل سر کے آفس میں موجود ان سے اپنی نیکسٹ کلاس کے بارے میں کچھ ڈسکس کرنے آئی تھی۔ جی سر، وہ میں، اور اس سے پہلے کہ مشال کچھ کہتی، پرنسپل یوں اچانک اپنی کرسی سے کھڑا ہوا تھا۔ ضمائر شاہ صاحب، آئیں۔ ضمائر شاہ عائش کا یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروانے آیا تھا۔ ہر سال زیان شاہ اس یونیورسٹی کو لاکھوں کے فنڈز دیتا تھا، اس لیے وہ ضمائر شاہ سے اچھے سے واقف تھے۔ پرنسپل کی آواز پر مشائل نے مڑ کر پیچھے دیکھا تو وہ سرمئی آنکھوں والا شہزادہ پوری آن بان سے کھڑا تھا کہ ضمائر شاہ کی بھی نظر اندر آتے سب سے پہلے مشال پڑ گئی تھی۔ ہلکے گلابی رنگ کا کرتا کیپری پہنے، سر پر سلیقے سے دوپٹہ لیے، سفید دودھیا رنگت، کھڑی مغرور ناک، گلابی ہونٹ اور اس کی وہ پرکشش گہری کالی آنکھیں۔ میں بعد میں آ جاؤں گی سر، اور پھر اس کی یہ سریلی آواز۔ مشال سر سے مخاطب ہوئے، پھر اس کے قریب سے گزرتے جا چکی تھی، جبکہ ضمائر شاہ نے اس کی نظروں کے اوجھل ہونے پر اپنی پلکوں کو جھپکائے پرنسپل کو دیکھا تھا، اور اسے اپنی بے خودی پر ڈھیروں شرمندگی ہوئی تھی۔ آج سے پہلے اس نے کبھی کسی بھی لڑکی کو یوں نظریں اٹھائے نہیں دیکھا تھا جیسے ابھی کچھ دیر پہلے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا، اور پھر اپنے خیالات کو جھٹکتے پرنسپل کی جانب متوجہ ہوا تھا کہ وہ جس کام کے لیے آیا تھا وہ تو کرے۔ بگڑے نواب، میرا مطلب وہ چھوٹے نواب صاحب نہیں آئے شاہ صاحب۔ پرنسپل عائش سے اچھے سے واقف تھا، پہلے بھی ضمائر 2 بار عائش کا اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروا چکا تھا، لیکن وہ 2-4 دن کے بعد ہی بھاگ جاتا تھا، اور اب جب ضمائر کو دیکھا تو پرنسپل کو پورا یقین ہوا تھا کہ ضرور وہ پھر سے اس بگڑے نواب کو یونیورسٹی چھوڑنے آیا تھا۔ ہاں، وہ عائش بس آتا ہی ہوگا، آپ اس کا BBA میں ایڈمیشن کریں۔ اور یہ ضمائر کی بات سن پرنسپل کو زبردست اچھو لگا تھا۔ وہ پچھلے 2 سالوں سے سمپل BA تو کر ہی نہیں سکا تھا، اور ضمائر اسے BBA کروانے کا سوچ رہا تھا۔ کیا ہوا کہ آپ کو کوئی دقت ہے اس میں؟ ضمائر نے آئی برو اٹھائے سوال کیا تو پرنسپل سر نے اسے یوں سنجیدہ ہوتے دیکھ بے ساختہ ہی نام میں سر ہلایا تھا کہ بھلا اسے کیا اعتراض ہو سکتا تھا، یہ یونیورسٹی ان کی تھوڑی تھی، ان کے باپ کی تھی،
اس لیے تو وہ جب چاہے یہاں آیا جایا کرتے تھے۔ پرنسپل یہ صرف دل میں ہی سوچ سکا تھا۔ اچھا آپ ایڈمیشن فارم نکالیں، وہ عائش بس آتا ہی ہوگا۔ ضمائر نے صبح سے بولا بھی تھا کہ آج یونیورسٹی میں اس کا ایڈمیشن ہے، ایڈمیشن کے لیے جانا ہے، لیکن نہیں، جناب سیلون جا چکے تھے اور اب یہی کہا کہ وہ سیلون سے سیدھا یونی آ جائیں گے، اور ضمائر بیٹھا پچھلے آدھے گھنٹے سے اس کے یونی آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ جاری ہے